دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو ٹھگنے کی ایک ریسیپی ہے یا اسٹریٹجی یا پالیسی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں یا چھوٹے محلوں میں، خاص طور پر جب میرا بچپنا تھا تو اس وقت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گرمیوں کے دوپہر تھوڑے آئسولیشن ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، لوگ ایک دفعہ تقریباً رات کا سما ہوتا ہے، گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو اس دوران وہ جو بکارنیاں یہ ہوتی ہیں نا، نومیڈس ٹائپ، خانہ بدوش، وہ قریب کہیں بھی پڑاؤ ڈال کے وہ اس ایریا میں گھومتی ہیں اور بھیک بھی مانگتی ہیں اور ٹارگٹ جو ہے اس کو تلاش کرتی ہیں، ایویلیویٹ کرتی ہیں۔ اگر کوئی ایک خاتون خانہ ہو یا دو ہوں، بوڑھی ہوں ذرا یا سادہ لوگ انہیں محسوس ہوں، تو وہ ان کو سلیکٹ کر لیتی ہیں بطور ٹارگٹ۔ اگر ایک خاتون ہو تو دو اس کے لیے ٹھگنیاں وہ بکارن ہوتی ہیں، اگر دو ہوں گھر والیاں تو وہ 4 آتی ہیں کم از کم۔ تو بہرحال وہ اس طرح گزرتے ہوئے کہتی ہیں پہلے کہ ہمیں پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی، پھر اسی بہانے بیٹھ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں لسی لے آئیں، اچار اگر مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی، اور وہ کھانا بھی کھاتی ہیں۔ اس دوران وہ گپوں شپوں میں ان سے اظہار تشکر بھی کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بس فقیر نہیں ہیں تسی خود کی خوش کیتا اسی آج کچھ دے کی جاواں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس خصوصی منتر ہے، ہم جو کیش ہے اس کو یا سونے کو ڈبل کر دیتی ہیں، لیکن یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بتائیں گے تو ہمارا منتر جو ہے اس کی ضائع ہو جانے کا اندیشہ۔ تو وہ ظاہر ہے سادہ لوگ خواتین جو ہیں وہ آ جاتی ہے اس معاملے میں، تو انہیں کہتی کہ اپنا سونا زیور وغیرہ لے آؤ، کیش لے آؤ، ایک پوٹلی میں سامنے بندھواتی ہیں اور ایک گھڑا منگا کے یا کوئی بھی گھر میں کنٹینر ہوتا تو اس میں رکھواتی۔ اس دوران آنکھ بچا کے اپنی پوٹلی جو انہوں نے کسی اس میں مٹی یا کوئی پتھر وغیرہ رکھے ہوتے چھوٹے موٹے تو وہ اس ریپلیس کر دیتی، اور اس خاتون کو کہتی ہیں اوپر اس کی یہ جو کوئی کپڑا ڈال کے اور اس کے ہاتھ میں چھاننی دے کے چھاننی میں کوئی چیز رکھ دیتی، مثلا گندم کے دانے وغیرہ، یا باقاعدہ وہ اپنے ساتھ چھنکنا جھنجھٹ وہ جھنجھنا نہیں ہوتا وہ لے کے آتی، یا ریٹل ٹائز جس کو کہا جائے، تو وہ اس کے ہاتھ میں دیتی اور اس کی ایک بڑی چادر لے کر وہ اسے کہتی کہ گھڑے پر فوکس رکھنا ہے، سر جھکا کے رکھنا، اور اس کے اوپر بہت بڑی چادر دے دیتی، اور یہ کہتی کہ نماز مغرب کی یعنی اذان مغرب جب ہو تو اس وقت تک آپ نے یہ چھنکنا یا یہ جھنجھنا یا یہ چھاننی جو ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ یہ پڑھتے رہنا، کوئی ایک آسان سی بات کہہ دیتی تاکہ اور نظر نہیں ہٹانی۔ اس دوران وہ ایک اس کے اوپر رہتی، دوسری گھر میں جو کچھ ہوتا باقی بھی کوئی دانہ آٹا جو بھی وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی۔ جب وہ محفوظ ڈسٹنس پر چلی جاتی تو یہ بھی آہستہ سے کھسک جاتی، اور وہ خاتون ظاہر ہے بالآخر تھک جاتی، گھنٹہ 2 گھنٹے وہ یہ پریکٹس جاری رکھتی، بالآخر اسے یعنی پریشانی سی ہوتی، وہ دائیں بائیں دیکھتی کیا ہوا ہے، تو اس کا وہ سحر جو ہے وہ اتر جاتا، تو اسے ہوش آتا کہ مجھے کہیں کر نہ لیا گیا ہو یہ وہ، تو وہ گھڑے میں جھانکتی اور وہ پوٹلی اٹھاتی اور اس میں مٹی ہوتی یا ریت ہوتی، تو اس طرح وہ لوٹ لی جاتی۔ اس طرح ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کو مختلف جھنجھنے یا چھنکنے یا ریٹل ٹائز دے کے رکھتی ہے۔ ویسے پرماننٹ دے کے تو وہ بھی رکھتے ہیں جو آل سامری ہیں، لیکن یہ آل سامری کے شاگرد ہیں، یہ بھی ان سے یعنی کم نہیں ہیں عوام کو مات دینے میں۔ تو بہرحال عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بس تسی نظریں ہیٹھے رکھنا ہے تو ساڈا راگ لاندیا رہنا، قوالی کردے رہنا کہ یہ جا ایماندار نہ جمیا نہ جمنا ہے، اور اس دوران وہ پورے گھر کا جو ہے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اور خالی کر دیتے ہیں، اور یہ متعدد بار واردات کرتے رہتے ہیں جب تک ان کا بس چلتا ہے۔ یعنی مختلف رنگ کے ٹرک اور مختلف رنگ کی بتیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، عوام کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور عوام اسی طرح یعنی اب جب سے خان صاحب آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی گننا ذرا مشکل ہوگا کہ کتنے کمیشن بنے، کتنے انکوائری کمیٹیز بنی، کتنی ٹاسک فورسز بنی، کتنی ڈیولپمنٹ کونسلز بنی، لیکن آج تک ہوا کیا؟
کچھ بھی نہیں، نہ ہی کوئی کیس جو ہے وہ کوجنٹ انداز میں ثابت ہوا، نہ ہی عوام خوشحال ہوئی یا اس کی کچھ سختیاں کم ہوئی، بلکہ مینی فولڈ بڑھ گئیں۔ نہ 50 لاکھ کیا 500 گھر بھی نہ بنے، اور نوکریاں کیا، نوکریاں تو ان کا تو ستیہ ناش ہی پھیر دیا۔ لیکن ہے نت نیا ڈرامہ، ایک نت نئی کارکردگی۔ دیکھیں جی، اب ریسنٹلی چلو بات کرتے ہیں کہ یہ ویٹ اور شوگر کرائسس کے متعلق جو انکوائری کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ آئی، پھر کہا کہ نہیں جی یہ مقدس نہیں ہے پوری، اب انکوائری کمیشن بنے گا۔ وہ کمیشن بنا، اور کمیشن ایجنٹوں کا سربراہ سمجھ لیں کہ وہ ڈی جی آئی ایف آئی اے۔ اب اس کی لیٹسٹ ایپیسوڈ آپ نے سنی لی ہوگی کہ انہوں نے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہے اس کو معطل کیا۔ الزام یہ ہے کہ یہ جن کا فورنزک آڈٹ کرنا تھا ان سے رابطے میں تھا اور ان کی مدد کر رہا تھا، جبکہ اس نے جواب انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے، اور تمہارے پاس اگر کوئی پروف ہے تو سامنے لاؤ۔ یعنی وہ ڈرامہ در ڈرامہ، ایک جھنجھنا ہے، پھر جھنجھنے میں جھنجھنا ہے۔ لہذا جیسے آپ کو عرض کیا کہ 25 اپریل کی ویسے ہی بات تھی، اب نہ 25 اپریل آئے گا اور نہ وہ معاملہ سامنے آئے گا۔ اگر کبھی آیا بھی تو اتنا ڈائلیوٹڈ ہوگا کہ جس طرح لسی پتلی نہیں کر لی جاتی تاکہ کوئی اس میں شائبہ نہ رہے کہ یہ لسی ہے، پانی اور لسی میں کوئی خاص فرق نہ رہے، تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ اور یہ سارے جو سٹیج در سٹیج ڈرامے ہیں، یعنی پہلے انکوائری کمیٹی، پھر کمیشن، پھر جی 25 تاریخ کو آئے گا، پھر ساتھ اس میں سے ایک اور ایکٹنگ نکل آئی، ناٹک نکل آیا۔ تو یہ سلسلہ، حالانکہ جو یعنی کلیئرلی سسپیکٹس ہیں وہ تو بہتر وزارتوں میں آ گئے، سارا سلسلہ ہو گیا، ان کی ایڈجسٹمنٹ فٹ ہو گئی۔ اب یہ عوام ہے، وہ جھنجھنا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دیا ہے، کبھی کوئی ایپیسوڈ کریں گے، کبھی کوئی ایپیسوڈ کریں گے، اور اسی کے ساتھ پھر نیا نیا ناٹک اور کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ظاہر اس کا آغاز ہو ہی چکا ہے۔ یہ جو پاور سیکٹر کی انکوائری ہے، اب اس کو سامنے لایا گیا ہے، اس پر ظاہر سیپریٹ بات ہوگی۔ وہ ایک نیا ٹرک ہے اور نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ کو لگایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بناسی ٹھگوں کا گروہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عوام ہے کہ ہکے بکے ہیں، وہ منہ دیکھ رہے ہیں ان کا۔ اور جو عوام میں انہوں نے وہ جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں خفیہ، انہوں نے جو شاہ دولہ ولی کے چوہے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ہر نئے ڈرامے پر جو ہے وہ واہ واہ اور داد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح یہ کرونا جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ عوام کے لیے تو عذاب کی صورت یا آزمائش کی صورت ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے سمجھ لیں کہ ایک ایسا بٹیرا ہاتھ آ گیا ہے جو عوام کے سامنے پھر اسی طرح جسے ہاتھ پھیرتے رہیں گے اور اسی چکر میں رکھیں گے، لیکن کریں گے کچھ نہیں۔ اب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو اب تک ایڈیکویٹ آلات نہیں ملے، اب تک وہ اسی طرح مصیبت کا شکار ہیں جو بظاہر ان کو سلوٹ اور یہ اور وہ کہانی شروع، اور آج آ کے تان ٹوٹتی ہے کہ مسجدیں بند رکھیں۔ اب علماء کے پریشر یا کنونسنگ سے یا کنویسنگ سے وہ حکومت کو سافٹ کر کے انہوں نے کہ تراویح کی کوئی اجازت تو لی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں یہ بھاتی نہیں ہے چیز، تو وہ ایسے پیش کرتے ہیں جو خود کبھی مسجد میں گئے نہیں ہیں، نہ جانا ہے انہوں نے، نہ ان کا کوئی باپ گیا ہے، لیکن انہیں فکر بہت ہے، یعنی مسجدوں میں کیوں جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ڈرامہ کر رہا ہے، اور اس ڈرامے کے سب سے بڑے جو سٹار ہیں وہ ماشاءاللہ حکمران ہیں، اور حکمرانوں کے سرپرست اعلیٰ آل سامری ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ بس عوام کو لوٹا جائے گا اور لوٹا جا رہا ہے۔ لہذا شوگر کمیٹی یعنی ویٹ کرائسس، شوگر کرائسس، اس سے لوگوں نے اربوں بنا لیے، اور کسی کا کچن بھی چل رہا ہے، کسی کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو سرگنا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا، وہ خود نہ بھی جائے اسے حصہ تو ڈیو ملتا ہی ہے نا جی۔ اسی طرح ٹھگوں کا یہ نظام ہے۔ تو اس والے سے
جتنی بھی یہ ٹھگیاں ہیں، جتنی بھی یہ وارداتیں ہیں، اس کا جو مرکزی رول ہے، مرکزی کردار ہے، وہ وہی شخص ہے جس کے متعلق بعض ان کے قوال نما لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ایماندار ہے، وہ تو نال والے بے ایمان نے، وہ بندہ پوچھے نال والے جڑے انہوں نے آپ ہی رکھا ہے نا، یعنی اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. کیوں جی؟ تمہارے پاس کون سا کرونا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو پوری کٹس نہیں ہیں، لیکن نیت چیک کرنے کے لیے دوسروں کی نیت خراب ہمیشہ لگتی ہے، اور ان کی نیت جو ہے ہمیشہ صاف ستھری لگتی ہے. لیکن وہ بھی عجیب و غریب کہانی ہے کہ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو. ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی اب آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور ہم سب آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری یعنی قدر کی ہے جنہوں نے ہم پر بڑی مہربانی اور شفقت کی ہے، ہمیں اپنے محبتوں سے نوازتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.